ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مومن بنو، مسلمان بنو، اسلام میں داخل ہونے والے بنو۔ اسلام کسی آفس گھر کا نام نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو جائے۔ میرے عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کرام نے دامن توحید، دامن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کے بعد اگر ان کو حکم دیا گیا کہ شراب حرام ہے تو شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا۔ اگر پردے کا حکم نازل ہوا تو جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہیں انہوں نے کپڑا منگایا، اور وہیں کپڑا منگانے کے بعد اپنے شریر کو ڈھکنے کے بعد اپنے گھر، اپنے مکان، اپنی اصل جگہ تک پہنچنے کا کام کیا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنی زندگی بناؤ، اور خاص طور سے آج کی ویڈیو کا مقصد، آج بتلانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ 31 دسمبر کی رات سے بچو۔ اس میں خرافات، گانے اور غلط چیزیں، گانوں کا سننا بجانا، یہ سب کے سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اے مسلمانوں، یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جاتا جو زمین پر نہ ہو۔ یعنی 31 دسمبر کی رات میں انسان طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں بہت سارے، اور یہی وہ رات ہے جس میں ہر برے سے برا نشہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے اور مسلمان اس کو کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس رات کو نیا سال کا جشن مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں۔ اے نئے سال کا جشن منانے والوں، سن لو، اگر نئے سال کا جشن منانا ہوتا تو اسلامی سال محرم الحرام کا پہلا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جشن مناتے، حضرات صحابہ کرام جشن مناتے، تابعین جشن مناتے، تبع تابعین جشن مناتے، اور مشائخ چشتیہ جشن مناتے، اور حضرات علماء کرام جشن مناتے۔ لیکن جب انہوں نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو نہیں جشن منایا تو یہ تو 21 سال کا آغاز 31 دسمبر کی رات میں نوجوان بچیوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے اور کھلے عام شراب پی جاتی ہے اور زنا کے اڈوں کو سجایا جاتا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، بچو گناہوں سے اور بچاؤ، اس پیغام کو پھیلاؤ میرے بھائیوں تک، میری بہنوں تک، جو اس رات کو وہ مقبولیت سمجھ کر اپنے آپ کو جاگنے کا، اپنے آپ کو خرافات میں ڈالنے کا، اپنے آپ کو بے حیائی میں داخل کرنے کا، اپنے آپ کو گناہوں کے اڈوں پر جا کر جشن منانے کا کام کرتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں، مسلمان کے اندر جشن منانے کا اور قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر ہم جشن
کیوں مناتے ہیں اور کیوں ہم ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں؟ کیا میرے صحابہ نے کہا، کیا حضرات صحابہ کرام نے کہا اور موبائلوں پر میسج آتے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، ان میسیجوں کو کاٹ دو، اور اگر تمہارے پاس کوئی میسیج آئے اور کوئی پیغام آئے، پیغام صرف چلے گا تو نبی علیہ السلام کا پیغام چلے گا، پیغام اگر چلے گا تو قرآن کریم کا پیغام چلے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور کامیاب بنو۔ کامیابی آئے گی جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو پکڑو گے، نبی علیہ السلام کی تعلیم میں، شریعت میں اور قرآن کریم کے قوانین میں نئے سال کا جشن منانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، تو پھر کیوں ہم مناتے ہیں؟ کیوں ہم گناہوں میں داخل ہوتے ہیں؟ تو اپنے ملک کی، اپنی زندگی کی، اپنے گھر والوں کی زندگی کی اور نوجوان طبقوں کی فکر کی جائے، ان تک اس میسیج کو، اس ویڈیو کو پہنچایا جائے اور ان بھائیوں کی اصلاح کی جائے، اپنے نفس کی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔